اسی طرح جو لوگ دنیا میں آ کے جا چکے ہیں انہیں اس بات کا خوف باقی نہیں رہا ہے کہ کیا ان کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے یا ان کا خاتمہ بالسوء ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، ان کا اختتام ہو چکا ہے، وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ہم جو دنیا کے اندر موجود ہیں ہمیں فکر کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ چیک کیجئے اپنے عقیدے کو، میرا عقیدہ کیسا ہے، میرے اعمال کیسے ہیں، میرا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیا میرا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نوعیت کا ہے کہ جب میری موت کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالی میری روح قبض کرنے کے لیے جنت کے فرشتوں کو جنت کا خوشبودار کفن دے کر بھیجے اور وہ میرے پاس آ کر بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ کہیں، اے پاکیزہ روح نکل اس پاکیزہ بدن سے، اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ سے راضی ہے، خوش ہے اور تیرے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ یا پھر استغفر اللہ واتوب الیہ، کہیں ہمارا حال تو ایسا نہیں، اور ہر انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے تو فرشتہ اس کے چہرے پہ مارے، اس کی پشت پہ مارے، جس طرح کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ فرشتے چہروں پر مارتے ہیں، پشت پر مارتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے پیروی کی تو اس کی جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، انہوں نے کام کیے تو وہ جس سے اللہ رب العالمین نے روکا تھا، منع کیا تھا۔ چیک کرنا چاہیے ہر انسان کو، اور خاص طور پر مسلمان کو۔ اپنے ایمان کو چیک کیجئے، اپنے عقیدے کو چیک کیجئے، اپنی شکل صورت کو چیک کیجئے، اپنے لباس کو چیک کیجئے، اپنے گھر کے ماحول کو چیک کیجئے، اپنی غمی خوشی اور اسی طرح جنازہ اور نکاح اور دیگر زندگی کے جو معاملات ہیں، حکومت ہے، سیاست ہے، سیادت ہے، قیادت ہے، ہر ایک کی چیز کو چیک کیجئے۔ ہر انسان اپنی اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنا جائزہ لے اور اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے اور اس کا حساب و کتاب لیا جائے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آخری لمحات ہیں، موت کی سختیاں طاری ہو چکی ہیں، آپ کے جو اصحاب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہی میں سے ایک سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ کہتے ہیں اے عبداللہ قم فانظر ای ساعت ہی، جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ کون سا وقت ہے۔ فقام ابن مسعود رضی اللہ عنہ ثم جاء، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور خبر لے کر آئے، آ کر کہنے لگے قد طلعت الحمراء، سرخ چیز طلوع ہو چکی ہے، یعنی کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے، سورج نکل چکا ہے۔ فقال حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے، منافقین کی لسٹ بھی دکھا دی تھی، وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من صباح الی النار، میں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسی صبح سے جس میں مجھے جہنم کی وعید سنائی جائے۔ الحفیظ والامان صحابی رسول ہیں، جنت کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن خائف ہیں، لرزہ و ترساں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس سے عرش بری کا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے چند لمحے پہلے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ وہ ڈرتے رہتے تھے، اور یہ تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فرمائی تھی کہ انسان جنتیوں والے کام کرتے کرتے جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، ایک اچھا بول بولے جنت میں چلا جائے، ایک نیکی کرے جنت میں چلا جائے، جنت سے اتنا قریب پہنچ چکا ہے، اتنا قریب جنت سے پہنچ چکا ہے، لیکن فیسبق علیہ الکتاب، کتاب اس پر سبقت لے جاتی ہے، زبان کا ایک غلط بول زندگی کے سارے اعمال برباد کر کے اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔
जन्नत के इतना करीब पहुंच चुका है, एक नेकी करे जन्नत में दाखिल हो जाए, लेकिन फयस्बिक़ु अलैहिल किताब, किताब उस पर सबकत ले जाती है। कोई ऐसा गुनाह कर बैठता है कि उसकी ज़िंदगी के अमाल ज़ाया हो जाते हैं और वो जहन्नम में चला जाता है। अल-हफ़ीज़ वल अमान, इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा एक शख्स के बारे में कहते हैं, हनी अल्लाहु शहादा, हनी अल्लाहुल जन्नह, इसे जन्नत मुबारक हो, इसे शहादत मुबारक हो। सफ़े अव्वल का मुजाहिद है, फौजी है, मुजाहिद है, लड़ते लड़ते शहीद हो गया, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, बहादुरी के साथ लड़ा, जमा मर्दी के साथ लड़ा, डट कर दुश्मन का मुकाबला किया, हत्ता कि शहीद हो गया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उसे जन्नत की बशारतें दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, कहा तुम्हें किसने कहा कि ये जन्नती है, ये शहीद है? इन्न शमलतल्लती अखदहा मिन मगानिम खैबर क़ब्ल अन तबलुग मक़ासिमहा लतश्तइलु अलैहि नारा। ग़ज़वा खैबर यहूदियों के खिलाफ जो हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को फतह और नुसरत से हमकिनार फरमाया। उस ग़ज़वा खैबर के माले गनीमत में एक चादर इस किरकिरा नामी शख्स ने अमीर की इजाज़त के बगैर जो उठा ली थी, तावील ये की होगी कि मैं भी इस ग़ज़वे में शरीक रहा, पता नहीं बाद में मेरे नसीबे में ये चादर आती है कि नहीं आती। मैं मोहम्मद देख रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दिखा रहा है कि वो चादर इस वक़्त जहन्नम की आग बनकर खैमे की मानिद इसके जिस्म के गिर्द लिपटी हुई है और ये शख्स शदीद तकलीफ में है। जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो गई, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। खादिम रसूल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है और जिहाद के लिए निकला हुआ है, मैदान जिहाद में शहीद हो रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह की कसम इसमें मेरे लिए, आपके लिए और सब अहले ईमान अहले इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा सबक और पैगाम है कि नेकियां करते रहो और साथ ही साथ अल्लाह से मोहब्बत करते हुए डरते भी रहो कि पता नहीं नेकियां कबूल भी हो रही हैं कि नहीं हो रही। और असल बात तो है कि खातिमा किस पर होता है, इख्तिताम किस पर होता है। जिस तरह रमज़ान का महीना आए तो सिर्फ रोज़े रख लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ रातों को क़याम कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि मेरे अजीज़ों असल बात यह है कि इंसान का इख्तिताम किस पर होता है। अगर इख्तिताम इस पर हुआ कि रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी रमज़ान से पहले वाले ज़िंदगी से बेहतर हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके रोज़े भी कबूल कर लिए, आपके क़याम भी कबूल कर लिए। लेकिन अगर रमज़ान गुजार कर, रोज़े रख कर, रातों को क़याम करके ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि हमारे रमज़ान पाने का और दिन में रोज़े रखने और रातों को क़याम करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डरते रहना चाहिए।